وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر علماء کرام، ائمہ مساجد، اس علاقے کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور اس مدرسے کے عزیز بچوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العالمین نے بحد کرم اور فضل فرمایا کہ ہم کو اور آپ کو اس نورانی اور قرآنی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار ایسی نورانی، روحانی اور قرآنی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں عزیزوں، مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے، چند باتیں، اور تھوڑے سے وقت میں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ مسلمان۔ ہمارا صرف کلمہ ایک ہی ہے، ایک کلمہ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا کلمہ ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کلمہ کے دو بھاگ ہیں، دو حصے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجے پربھو نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں۔ یہ پہلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سجدہ جھکایا جائے، سر جھکایا جائے، سجدہ کیا جائے، اس کو پوجے پربھو مانا جائے۔ اللہ کے علاوہ، ایشور کے علاوہ، گوڈ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو یہ رتبہ دیا جائے۔ یہ پہلا جملہ ہے، آدھا کلمہ ہے۔ آدھا کلمہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر اور میسنجر ہیں۔ اس میں دو باتیں ہم کو یاد کرنی اور ان پہ عمل کرنا اور دل میں یقین کرنا ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی آخری ہیں۔ رسول بھی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ قیامت تک کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ سچا نہیں آئے گا تو پھر کیسے آئیں گے؟ جھوٹے۔ کیسے آئیں گے بھائی بولو؟ جھوٹے۔ اور وہ کتنے آئیں گے؟ 30۔ کتنے آئیں گے؟ جھوٹے نبی کتنے آئیں گے؟ 30۔ یہ حدیث شریف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اس درمیان میں ایک بھی سچا نبی نہیں آیا، اور قیامت تک جب تک دنیا سنسار رہے گی اس وقت تک کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا۔ پھر کیسے آئیں گے بھائی؟ سچا تو آئے گا نہیں، پھر کیسے آئیں گے بولو؟
جھوٹے زور سے بولو، جھوٹے۔ کتنے آئیں گے؟ 30۔ کتنے آئیں گے؟ 30۔ کتنے آ چکے؟ میرے تحقیق اور مطالعے کے مطابق 18 آ چکے۔ کتنے باقی ہیں ابھی؟ 12 اور آنے باقی ہیں۔ 18 آ چکے۔ 18 وہ ہیں جن کے باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا، لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے اپنے جتھا تیار کر لیا، جماعت اور گروپ تیار کر لیا۔ ایسے 18 آ چکے، 12 اور آنے، لیکن سب کیا ہوں گے؟ بولو، جھوٹے ہوں گے۔ آخری نبی، سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا میں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فتنے۔ ایک آدمی بہار میں پیدا ہوا، بہار میں، نام کیا ہے؟ شکیل۔ ارے کیا نام بولو؟ شکیل۔ باپ کا نام حنیف۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں امام مہدی ہوں۔ اچھا، امام مہدی ہیں آپ؟ جی ہاں، امام مہدی بن گئے ابھی 1.5 سال پہلے۔ اب بھی چل رہا ان کا کام۔ لوگ جو ان کی بات مان رہے ہیں، ان کو امام مہدی مان رہے ہیں، وہ سب دائرہ اسلام سے خارج، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو اس کو امام مہدی مان رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب ہم اس کو قرآن اور حدیث اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے بھی یا نہیں۔ ہمیں ہمارا نبی کیا بتلا کر گئے، قرآن و حدیث اس میں کیا کہتی ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے، اور قرآن و حدیث کے اینگل سے ہم کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ سچا امام مہدی ہے یا جھوٹا۔ اب سنو، آپ خود فیصلہ کرنا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ میں نہیں کہوں گا سچا جھوٹا، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت قریب آ جائے گی اور دنیا کا ختم ہونے کا وقت آ جائے گا تو یہ آدمی پیدا ہوگا، عرب میں پیدا ہوگا۔ کہاں پیدا ہوگا؟ عرب میں۔ کیا نام ہوگا اس کا؟ اس کا محمد۔ کیا نام ہوگا باپ کا؟ عبداللہ۔ ہمارے نبی کا نام بھی بولو بھائی محمد، اور باپ کا نام عبداللہ۔ کہاں پیدا ہوئے آپ؟ مکہ مکرمہ میں، عرب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مہدی پیدا ہوں گے عرب میں، اور امام مہدی کا نام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نام پر محمد ان کا نام ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر، حضور کے باپ کا نام عبداللہ۔ جو امام مہدی ہوگا ان کا نام ہوگا محمد سن آف عبداللہ، اور عرب میں پیدا ہوں گے، اور جب قیامت قریب آ جائے گی اس وقت پیدا ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ شکیل بن حنیف جو یہ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، یہ کہاں پیدا ہوئے بھائی؟ بولو، بہار میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اور امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ عرب میں۔ پتہ چلا یہ امام مہدی نہیں۔ اب بتاؤ آپ سچا ہے کہ جھوٹا؟ جھوٹ سے بولو، جھوٹا۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، اور اس نالائق کا نام کیا ہے؟ شکیل۔ پتہ چلا یہ امام مہدی، ارے بولو بھائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مہدی کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ، جو میرے نبی کے باپ کا نام ہے عبداللہ، ان کا نام ہے عبداللہ، ان کے باپ کا نام ہے حنیف۔ کیا ہے بھائی؟ بولو، حنیف۔ پتہ چلا یہ امام مہدی نہیں۔ تو میرے عزیزو، کلمے میں صرف 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی سچا نبی قیامت تک آنے والا نہیں۔ اس پہ جمع رہنا نہایت ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ذرا سا بھی شک شبہ ہوا ہمارے دل کے اندر، ایمان اسلام ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔
کوئی بھی آ کے ہمیں بہکانے کی کوشش کرے، ہم بہکاوے میں آنے والے، ارے بولو بھائی، نہیں ہے۔ ہم کوئی بچے نہیں ہیں کوئی ٹافی دے ہمیں تو ہم بہک جائیں، ہم کوئی بچے نہیں ہیں کہ 10 روپے دے کے کوئی ہمارا ایمان کا سودا کر لے، ہم ایسے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ کوئی کہے گا میں نبی ہوں، ہم اس کو کسی بھی قیمت پہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی تو آ چکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی سچا نبی آنے والا نہیں ہے، اور جھوٹے آتے رہیں گے۔ جیسے میں نے بتایا 18 آ چکے، ابھی 12 اور انتظار میں، ارے 12 ابھی اور بھی انتظار میں، کب آئیں گے وہ دیکھا جائے گا۔ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے گا، اس کا مقابلہ علماء کریں گے۔ ارے کون کریں گے بولو بھائی؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو نہیں پتا تھا کہ امام مہدی کب پیدا ہوں گے، کہاں ہوں گے، نام کیا ہوگا، باپ کا نام کیا ہوگا، ہم نے بتایا تو علماء ہمیں جو بتائیں گے، جو ڈائریکشن ہمیں دیں گے، انشاءاللہ اس پہ چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے کبھی ڈگمگاؤ گے تو نہیں، انشاءاللہ کبھی نہیں ڈگمگانا۔ کوئی ہمارے گھر میں آ کر، پڑوس میں آ کر کوئی اس طرح کی بات کرے، میں امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، تو ہم اس کو کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں کرنا۔ ان سے دلیل مانگنی ہے، دلیل نہیں مانگنا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے، کوئی پروف کوئی ثبوت نہیں لینا، اس کو بیک لفظ دھتکار دینا ہے، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک میں یہ پیدا ہوا پنجاب میں، قصبہ گاؤں قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، پنجاب میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا غلام احمد۔ غلام احمد قادیانی، قادیانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادیان ان کا گاؤں تھا، اس لیے وہ قادیانی ہو گیا۔ تو اس نے بھی ایسا دعویٰ کیا کہ بھئی میں بھی نبی ہوں، میں بھی کیا ہوں، اور اس نے گرگٹ کی طرح کتنے رنگ بدلے، کبھی کہہ رہا میں امام مہدی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میرا نام قرآن میں احمد ہے، پھر اخیر میں اس نے کہہ دیا کہ میں تو محمد الرسول اللہ ہوں، قرآن میرے اوپر ہوں۔ ایسا نالائق آدمی، اور جب اس کا آخری وقت آیا، آپ تعجب کرو گے ان کا آخری وقت کیسے آیا، ان کا آخری وقت ایسے آیا کہ ان کے ہیضہ لگا۔ کیا لگا؟ ہیضہ۔ نبی جو ہوتا ہے وہ عام بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے ایسی بیماری نہیں لگتی جیسے ہیضہ لگ جانا، دست لگ جانا، الٹی لگ جانا، ایسے کوئی بیماری نبی کے نہیں ہوتی۔ اس کے ایسی بیماری ہوئی آخری وقت میں کہ اس کے منہ سے بھی گندگی اور اس کے پیچھے سے بھی گندگی۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایسی موت آئی ان کی۔ آج جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے، ہندو ہو چاہے مسلمان، اس کے جنازے میں کتنے لوگ آتے ہیں، چلو بھائی ہمارے بھائی تھے، پڑوسی تھے، چلو بھائی ان کی موت ہو گئی، چلتے ہیں وہاں، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں اور ان کی موت میں صرف 14 آدمی شریک ہوئے۔ کتنے بولو؟ 14۔ اور جن 14 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا، سب کی ناک بند تھی، اس لیے کہ منہ سے اور پچھلے راستے سے گندگی نکلتی بندی نہ ہو۔ یہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمارے سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پہلے نمبر پہ تو ہم کو اس طرح زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری بات یہ ہے، اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم کو اور آپ کو اپنے ماں باپ سے ہونی چاہیے۔ کس سے بھائی بولو؟ اگر آپ مانو تھوڑی دیر کے لیے، اگر ماں باپ نہ ہوتے ہم کہاں سے ہو جاتے؟ اب آج میں مول صاحب، حافظ صاحب، آپ ماشاءاللہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، امیر صاحب، کتنے صاحب بیٹھے ہم میں۔ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو یہ صاحب کہاں سے آتے بھائی؟ یہ صاحب آ جاتے کہیں سے کہ بھائی کھیت میں بچے پیدا ہو گئے؟ نہیں، ہم سب دنیا میں آنے کا جو راستہ ہمارے لیے اللہ نے بنایا وہ ماں اور باپ ہے۔ تو جب تک ہم جئیں گے ماں باپ کی نافرمانی بولو بھائی نہیں کریں گے۔ اللہ قرآن کہتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری پوجا اور عبادت اور بندگی کے بعد تمہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ کرنا ہے ماں باپ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میرے نوجوان بچوں اور بھائیوں،
اگر آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، آپ ہوا میں اڑے اڑے پھرو، آپ پوری زندگی تبلیغ میں لگا دو، آپ پوری زندگی مرکز نظام الدین میں جا کے سو جاؤ اور وہیں مر جاؤ، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ طے کرو انشاءاللہ آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں۔ اللہ نے ماں باپ کے کچھ حقوق بتائے قرآن کریم میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے جیتے جی تمہارے ماں باپ دونوں، یہ دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، کیا ہو جائے بھائی بولو؟ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم بچے تھے، ماں چلی گئی دنیا سے، باپ چلے گیا، تو اب ایک مل رہا۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے جیتے جی تمہارے ماں باپ دونوں، یہ دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بوڑھا ہو جائے۔ وہ بوڑھے ہو گئے ماں باپ، اولاد جوان ہے ماشاءاللہ، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ نکالو۔ نہیں نکالیں گے انشاءاللہ؟ دودھ تڑاکے کی تو بہت بڑی بات ہے، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ یہ ماں باپ کا رتبہ ہے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے، اونچی آواز سے نہیں بولنا ہے۔ آج دوستوں، میرے بھائیو عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج جتنے حادثات کی موت ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر ماں باپ کی بددعا شامل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی ماں خوش نہیں ہے، باپ خوش نہیں ہے اولاد کی کرتوت سے، اور جب وہ باہر جاتے ہیں ماں کی دعا لے کر نہیں جاتے، باپ سے کہہ کر نہیں جاتے، اپنے دوستوں کے ساتھ، آوارہ بچوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں، ماں بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی ہے، باپ بوڑھا پکارتا رہ جاتا ہے، ہم دوستوں اور متروں کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں نکل جاتے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہیں، تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی موت ہو گئی۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ماں باپ کے سامنے اف بھی بولو بھائی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ فرماتے ماں باپ کو جھڑکو مت۔ ماں باپ کہیں کہ بیٹا سیف کہاں جا رہا ہے، تمہیں کہنا چپ خاموش، تمہیں کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے، میرا جی پاس ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں، جہاں چاہوں رہوں، تمہیں کوئی مطلب نہیں بولنے کا۔ اس طرح نہیں بولنا چاہیے، ماں باپ کو نہیں جھڑکنا چاہیے۔ آج ہم ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، اے تم کیا جانو، بیٹھے رہو خاموش، جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اس طرح آج اولاد کرتی ہے۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں اور بچوں، آج کے بعد ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے جب بھی بولو تو نرم لہجے میں، شریفانہ انداز میں، نرم لہجے میں ماں باپ سے بات کرو۔ ابا اماں پکارے کہ بیٹا کہاں، ہاں امی جان، ہاں ابو جی میں بھی آیا، ابو جی ابھی آپ خدمت میں آیا، نرم لہجے میں ان سے بولو، بھلی بات بولو، نرم لہجے میں بولو، ان کی بات کو اچھی طریقے سے سنو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، کریں گے ایسے بھائی انشاءاللہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایک جب ماں باپ بلائیں سینہ تان کے نہیں آنا، تم پہلوان نہیں ہو، اور ہو بھی پہلوان تو تیرے ماں باپ کی برکت ہے، اگر تم چوڑ کے چلتے ہو، تمہارا سینہ چوڑا ہوا ہے، تم پہلوان ہو، تو یاد رکھ یہ تمہارے ماں باپ کی برکت ہے۔ ان کے سامنے یہ کاندھے جھکا کر کے اور ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے بھیگی جھیل کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ بالکل، یہ کندھے ڈھیلے کر لو، نرم کر لو، کس کے سامنے؟ اپنے ماں باپ کے سامنے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہم کو بتلایا۔ یہ سلوک تو جب کرنا ہے جب ماں باپ زندہ ہوں، جب ماں باپ کیا ہوں؟ زندہ ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان سے بھلی اور نرم بات کہنی ہے، اور ان کے سامنے گردن اور یہ کاندھے بازو اپنے جھکا دینے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے، چلے گئے قبر میں، اب اللہ کہتے ہیں کہ اب تمہارا کام یہ ہے، ماں باپ نہیں ہے،
کہ جس کی خدمت کر سکو، جن کی بات پہ لبیک کہہ سکو، ماں باپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لازم، وہ تو قبر میں چلے گئے، اب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کب تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ جن کے ماں باپ نہیں ہے ان کا کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک دعا مانگنی ہے۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مانگو آپ بھی دعا میرے ساتھ، ہاتھ اٹھاؤ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، قبروں میں چلے گئے، اے اللہ میں ان کا احسان نہ چکا سکا، میں ان کی خدمت نہ کر سکا، اے اللہ خدمت کا موقع بھی نہیں رہا، وہ قبروں میں چلے گئے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہ دعا مانگنی ہے، مانگیں گے بھائی انشاءاللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، میں چلنا نہیں جانتا تھا، میری امی مجھے چلاتی تھی، پاپا پاپا کر کے مجھے کھلاتی تھی، میں کھانا نہیں جانتا تھا، میری امی مجھے کھانا کھلاتی تھی، میں نہانا نہیں جانتا تھا، میری امی مجھے نہلاتی تھی، میں بازار جانا نہیں جانتا تھا، میرے ابو جی مجھے بائک پہ اسکوٹی پہ اور کندھوں پہ بٹھا کر بازار لے جاتے تھے، اے اللہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اب ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو سکھلایا، کریں گے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوستوں میں میوات کی بات کر رہا ہوں، میں ایک گھر گیا، میں ان سے کہا عورت سے، وہ ہمارے گاؤں کی تھی، میں نے کہا جی کیا حال ہے؟ تو اس نے بیچارے نے کہا کہ مول صاحب بھائی پوچھو، دل سے کہا بھائی پوچھو، میں نے کہا بہن بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بیچاری نے کہا کہ مول صاحب ایک انڈا اور وہ بھی گندا، سمجھ رہے ہو؟ ایک انڈا اور وہ بھی گندا، کیا مطلب؟ ایک بیٹا وہ بھی نافرمان۔ اللہ اکبر، ان کی آہ نکلی، اور میں آپ سے بتا رہا ہوں رات کا وقت تھا، میں رات میں اس کے پاس گیا، اس بیٹے بہو کے پاس گیا، میں نے کہا نالائق تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، چلو میرے سامنے اترو نیچے، اور نیچے اتر کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی۔ میں نے رات میں ہی ان سے کہا جھک جاؤ ماں کے قدموں میں اگر جنت چاہتے ہو، جھک جاؤ باپ کے سامنے اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو۔ رات میں ہی میں نے عشاء کے بعد 10 بجے گئے رات، میں نے ان کا مسافہ کرایا، ماں باپ سے معافی مانگی۔ میرے بھائیوں اگر آج ہم میں سے کوئی ایسا جوان ہے، کوئی ایسا بیٹا ہے کہ جس سے یہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے، آج ہی جا کے اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لیں گے انشاءاللہ، معافی مانگ، ہاتھ جوڑ کے کھڑے معافی مانگ۔ کیوں؟ اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ہم سے ناراض، ماں باپ خوش تو اللہ ہم سے خوش۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، اس سے پہلے ہم کو اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ 2 باتیں ہو گئی، اللہ کی بات ہو گئی اور ماں باپ کی بات ہو گئی۔ تیسری چیز پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا بھائی؟ پڑوسیوں کے ساتھ، یہ میرے نبی کی زندگی کا اور میرے نبی کی حدیث کا بہت اہم موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تمہارا پڑوسی چاہے اس کا دین دھرم کچھ بھی ہو، لیکن پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آفس میں ہمارے ساتھ جو کام، ان کا چاہے مذہب کچھ بھی ہو، دھرم ان کا چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں، ان سے ہمارا آمنا سامنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ مجھے نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ میری بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں کیا، آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اپنے گھر میں کھانا بناؤ، میرے نبی کی، میرا مذہب اسلام یہ کہتا ہے اے مسلمان، اگر تیرے گھر میں سبزی بن رہی ہے تو اس میں 1 کٹورا پانی فالتو ڈالو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اے مسلمان، اگر تیرے گھر میں سبزی پک رہی ہے
1 کلو سبزی پک رہی ہے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا 1.5 کلو پکاؤ، نہیں 1 کلو پکاؤ، اس میں 1 گلاس 1 کٹورا بھر کے اس میں پانی ڈال۔ کیا ڈال دو بولو؟ پانی۔ کیوں؟ ہم تو پانی کی نہیں کھائیں گے، ہم تو بالکل بھناؤ کھائیں گے، ہم کیوں کھائیں پانی کی؟ نہیں، میرا نبی کہتا ہے اس لیے اگر پڑوس میں سے کوئی بچہ سبزی مانگنے کے لیے آ جائے اور تمہارے پاس سبزی نہ ملے تو کم سے کم شوربہ تو ملے گا، اپنے پڑوسی کو شوربہ ہی پہنچا دو۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، پڑوسی کا ہر معاملے میں خیال رکھنا، چاہے تمہارا پڑوسی کا دین دھرم بولو بھائی کچھ بھی ہو۔ ہمارا مذہب یہ نہیں دیکھتا کہ دین دھرم کیا ہے، یہ دیکھتا ہے پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اے مسلمان، جب تو مکان بنائے، خدا تم کو مکان بنانے کے لیے پیسہ دے تو اپنے پڑوسی سے اپنے مکان کی کرسی، اس کا بھارت، اس کا بھراؤ، اپنی چوکٹ پڑوسی کی چوکٹ سے اونچی نہ رکھنا۔ یہ میرا مذہب اسلام کہتا ہے۔ کیوں؟ تیرے پڑوسی کا مکان دبے گا، اس کو تکلیف ہوگی، ہاں پھر اونچا کیسے بنائے؟ پڑوسی کو پہلے راضی کرو، بھائی تمہارا مکان نیچا رہ گیا، میں نیا بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی چوکٹ سے میں اپنی چوکٹ 1، 1.5، 2 فٹ اونچی رکھ لوں۔ اگر پڑوسی کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اونچا رکھ لو، اللہ مجھے جب فرصت دے گا میں بھی آپ کے برابر کرسی رکھ لوں گا، تو کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مذہب اسلام کی تعلیم، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ پڑوسیوں کو کسی حال میں ہم نہ ستائیں، پریشان نہ کریں، ہم پکے سچے نبی کے امتی بن کے دکھائیں، اور پڑوسیوں کو جیسا بھی ہو سکے اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے پڑوسیوں کو نفع پہنچاؤ۔ ان کی غمی میں، خوشی میں، شادی میں، موت میں ہم ان کے گھر جائیں، ان کے آنسو پوچھیں، ان کے قریب جائیں، ان کو اپنے یہاں بلائیں۔ کبھی کچھ گھر میں بنایا پڑوسی کے پہنچا دو، پڑوسی کے کچھ بنے وہ بھی آپ کو پہنچائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی شہید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا، کورونا کال میں ان کا انتقال ہوا، تو بڑے زبردست عالم تھے، ہندوستان کے چوٹی کے علماء ان کا شمار ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث۔ وہ انہوں نے سنایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، دیوبند میں مفتی صاحب کے پڑوس میں دیوار سے دیوار ایک بیچارے ہندو بھائی رہتے، ان کا نام تھا رام کشن۔ تو مفتی صاحب آم کا، کیریوں کا اچار ڈالتے تھے، اور رام کشن بھائی کے یہاں سے سروتا لاتے تھے، آمی کاٹ میں، جانتے ہو سروتا جس سے پان کا سامان کٹتا ہے، وہ چھالیاں وغیرہ کاٹتے ہیں، تو بڑا سروتا ہوتا ہے اسے آمی وغیرہ کاٹتے ہیں۔ تو رام کشن کے یہاں سے وہ سروتا آتا اور مفتی صاحب کے بچے آم کاٹتے، اچار جماتے۔ پہلے تو وقت پہ سروتا پہنچتا، اور جب اچار بن جاتا تو آدھ سیر، پاؤ سیر اچار بھی پڑوسی کے یہاں پہنچتا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے رام کشن بازار میں ملے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کیا آپ نے سروتا خرید لیا؟ آپ نے سروتا خرید لیا؟ کہ کیسے؟ نو جی آپ 10 سال سے سروتا لے جاتے ہیں، اچار بناتے ہیں، سروتا وقت پہ آتا ہے، سروتا کے پیچھے پیچھے اچار بھی آتا ہے ہمارے گھر، پڑوس ہونے کے ناطے آپ نے سروتا خرید لیا، اچار نہیں ڈالا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی رام کشن، ہم نے اس سال اچار ہی نہیں ڈالا، اس لیے سروتا کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان نوجوانوں، ہم کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، دیکھیں کیوں پوچھ رہا وہ سروتا؟ اس لیے پوچھ رہا ہے سروتا وقت پر پہنچتا تھا، اور سروتا کے پیچھے پیچھے اچار بھی پہنچتا تھا۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، چاہے اس کا دین دھرم کچھ بھی ہو، ہم پڑوسیوں کا خیال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے آقا کی اگر آپ زندگی دیکھو گے، آپ کی سیرت پڑھو گے، آپ اخلاق حسنہ کا مطالعہ کرو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہم تو نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، ارے نبی کے غلام ہیں، تو غلام تو وہ کرتا ہے جو آقا کرتا ہے، جو ہمارے آقا نے کیا وہ کام ہم کریں گے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہمارے گھر میں کوئی چیز بنے گی، پڑوسی کے یہاں پہنچائیں گے۔
کہیں سے کوئی سوغات آئے گی پڑوسیوں کے یہاں بھی پہنچائیں گے، اس سے پیار محبت بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو میرے دیش میں، میرے ملک میں نفرت کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذات پات اور دھرم کے آدھار پر بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بانٹیں گے نہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ، پیار محبت کا برتاؤ کریں گے۔ کوئی ہمیں ستائے گا، ہم کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے، بدلے کی بھاونا نہیں رکھیں گے۔ کوئی ہمارے اوپر کیچڑ ڈال رہا ہے، بہت اچھا بھائی جزاک اللہ، ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، بہت اچھا بھائی جزاک اللہ۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو میرے عزیزوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا ہے، ایک ہی کام یہ کرنا ہے۔ آگے چوتھا کام یہ ہے کہ آج مسلمان بچوں میں جوا، شراب، سٹا، اس میں پتہ نہیں کیسی کیسی واہیات چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ ادھر بھی ہے بھائی یہ بیماری، ارے جوانوں ادھر بھی ہے کہ بیماری نشے کی۔ میرے بھائیوں، نشہ، جوا، شراب، سٹا، اسمیک، جو بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں نشہ کی، ان سب کو چھوڑنا ہے، ان سے پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہماری صحت برباد، ہماری زندگی تباہ، ہماری دھن دولت سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس نشے کے چکر میں۔ تو جو میرے نوجوان بچے بھائی اس بری بیماری میں مبتلا ہیں، جوا میں، شراب میں، سٹے میں، جھوٹ میں، کسی کو ستانے میں، ہیرا پھیری کرنے میں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ کام، گندے کام نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ پوری قوم کی، پورے نوجوانوں کی شراب سے، جوا سے، سٹے سے، ہیرا پھیری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام برائیوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام یہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اگلا کام یہ کرنا ہے، ہمارا ہر بچہ، ہر بچی شکشا، ایجوکیشن اور تعلیم سے جڑے گا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، ایک وقت کھانا کھائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو ان پڑھ نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ میرے نبی نے چاہے وہ حدیث کمزور کیوں نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اطلب العلم ولو بالصین۔ آپ نے عرب کی سرزمین پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، شکشا لو، ایجوکیشن لو، چاہے تمہیں عرب کی سرزمین چھوڑ کر کے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چونکہ عرب سے چین دور پڑتی ہے، دور کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے تمہیں عرب چھوڑ کر کے چین کیوں نہ جانا پڑے، تم وہاں جا کر کے بھی علم اور شکشا، ایجوکیشن حاصل کرو۔ آج ہم یہ طے کر کے بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہمارا کوئی بچہ، کوئی بچی ان پڑھ بولو بھائی نہیں ہے۔ اور ہم کو دونوں تعلیم حاصل، اپنے مذہب کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور اپنے دیش کی تعلیم بھی، ہندی، انگریزی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان کی بھی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ایجوکیشن اور شکشا کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ کریں گے یہ کام بھی انشاءاللہ۔ بغیر شکشا اور ایجوکیشن کے آدمی نہیں، وہ حیوان بن جاتا ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم یہ بھی طے کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو ہم ایک وقت پیٹ پہ پتھر باندھ کر، ایک وقت کھانا کھا کر، چھوٹے سے مکان میں رہ کر، لیکن اپنے بچوں کو ہر حال میں ہم ایجوکیشن، شکشا اور تعلیم دلائیں گے۔ کریں گے بھئی عہد انشاءاللہ۔ شکشا سے ہمارے بچے ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ دو چیزیں ترقی کی، پوری دنیا کی آپ اسٹڈی کر لیجئے، آگے بڑھنے کے دو راز ہیں، دو کام ہے بس آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے۔ پہلے نمبر پہ شکشا اور ایجوکیشن، شکشا اور ایجوکیشن۔ دوسرے نمبر پہ بزنس اور تجارت، بزنس اور تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا اور ڈیولپ ہونے کا، صرف دو طریقے ہیں، پہلے نمبر پہ ایجوکیشن اور دوسرے نمبر پہ تجارت اور بزنس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی شکشا اور ایجوکیشن کی بھی اور تجارت اور بزنس کی بھی۔ ہمارے وہ بچے جو اسکول سے پڑھ کے فارغ ہو گئے، کوئی نوکری نہیں ملتی، نہ ملے نوکری نہ ملے، لیکن اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، ہم کو بزنس، تجارت کچھ نہ کچھ کرنی ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کوئی بچہ ہمارا
ایسا نہ رہے کہ اس کو کوئی کام دھندا نہیں ہے. کیا کرتا جی کچھ نہیں جی بس, کیا کرتا جی کچھ نہیں بس. ایسا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے. ہر بچہ ہمارا ایجوکیشن سے جڑے, ہر بچہ ہمارا تجارت اور بزنس سے جڑے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے بزنس کو بڑھانے کے لیے, چلانے کے لیے کم سے کم 10-15 لاکھ روپے چاہیے. اب نہ 10-15 لاکھ روپے ہیں اور نہ وہ بزنس کرتا ہے. میرے عزیزو, 500 روپے سے, 500 روپے سے, 1000 روپے سے, 5000 روپے سے اپنا بزنس شروع کر دینا ہے. پھر اللہ اس میں برکت ڈالیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, بھوکا مر رہا ہوں, شام کو کچھ نہیں ہے, صبح کو کچھ نہیں ہے, بھوکا مر رہا ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیک مانگنے کے لیے آیا ایک مسلمان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ نو جی کچھ نہیں ہے. ارے کچھ تو ہے. کہ ہاں ایک چادر ہے. کیا ہے بولو؟ بعض روایت میں چادر, بعض روایت میں گلاس, یہ کٹورا ہے گھر میں, اور کچھ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پیالہ لے کر آؤ, وہ کٹورا لے کر کے آؤ. وہ کٹورا لایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کٹورے کو کون خریدے گا؟ بتاؤ بھائی, اس کٹورے کو کون خریدے گا؟ ایک نے کہا جی میں خریدوں گا. کتنے میں؟ کہ 1 درہم میں, 1 روپیہ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہاں بھائی اور بولو کون چڑھا کر؟ نیلام ہو رہا کٹورا. کٹورا کیا ہو رہا بولو؟ نیلام ہو رہا, بولی لگ رہی ہے. دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میں خریدوں گا. کتنے میں؟ کہ 2 درہم میں. کتنے میں؟ 2 درہم, 2 روپیہ میں, چاندی کا سکہ 2 درہم میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ 2 درہم لاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹورا, وہ گلاس 2 درہم میں بیچ دیا. اب گلاس بھی نہیں ہے گھر میں, کٹورا بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا لو 1 درہم اپنے بیوی بچوں کے لیے شام کا راشن خریدو. کیا خریدو؟ راشن. اور 1 درہم لے جاؤ اور لوہار کے یہاں سے کلہاڑی لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ بولو بھائی؟ کلہاڑی سمجھتے ہیں؟ کلہاڑی لے کر آؤ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیکر کا بینٹا دستہ اس میں ڈالا. خود نبی نے اس میں کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ ڈالا, اس میں کندھے پہ رکھ دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بھیک منگے, بھیک مانگنا چھوڑ دے. یہ پہاڑ ہے, لکڑی کاٹ منڈی میں بیچ, لکڑی کاٹ منڈی میں بیچ, لکڑی کاٹ منڈی میں بیچ. اور سن, جب وہ چلنے لگا, سن ادھر آ, 15 دن تک میری نظروں کے سامنے مت آ جائیو. کتنے دن؟ زور سے بولو. 15 پنجے 75, 15 دن میں 75 نمازیں ہوتی ہیں. کتنی؟ زور سے بولو. 75 نمازیں. 15 دن 75 نمازوں میں میرے آمنے سامنے مت آ جانا. امام صاحب کی مقتدی کی ملاقات کہاں ہوتی ہے بھائی؟ مسجد میں. آمد جانا میرے سامنے. کون سی مسجد؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد, جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, آپ کا چہرہ انور دیکھنا, یہ نمازوں سے بھی افضل. اتنی بڑی عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے. سن, 15 دن تک میری آنکھوں کے سامنے مت آ جانا. 15 دن میں کم سے کم 2 جمعہ تو پڑھیں گی. سن, جہاں تیرا جی کرے, جہاں موقع لگے وہاں جمعہ پڑھ لینا, نماز پڑھ لینا. 15 دن تک لکڑ کاٹ منڈی بیچ, لکڑ کاٹ منڈی بیچ, یہ کام تجھے کرنا ہے. 15 دن کے بعد جب اس نے لکڑی کاٹنی بیچنی شروع کری تو وہ آدمی آیا. جب 15 دن پہلے آیا تھا مانگنے کے لیے, چہرے پہ کوئی نور نہیں. جب آدمی مانگتا ہے تو بڑا ذلیل ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی مجبوری مانگا ہو کہ بھائی میں بہت مجبور ہوں, مجھے 500 روپے ادھار دے دو؟ اس کا دل جانتا ہے جب وہ کسی سے ادھار بھی مانگتا ہے, چاہے جائے کہ وہ بھیک مانگے, ادھار مانگنے میں انسان کے پسینے آ جاتے ہیں. اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا 15 دن پہلے, اور ذلیل تھا, رسوا تھا, گھر میں کچھ نہیں تھا. جب وہ 15 دن کے بعد آئے, چہرے پہ لالی تھی, سرخی تھی, چہرہ تھم تھما رہا تھا اور چہرہ کھل رہا تھا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سنا کیا حال ہے، کیا ہوا 15 دن میں؟ اللہ کے نبی 1 مہینے کا گھر میں راشن موجود ہے۔ کتنے دن کا بولو؟ 1 مہینے کا۔ اور اللہ کے نبی میں نے اتنے پیسے جمع بھی کر لیے، جمع پونجی بھی اتنی ہو گئی، گھر میں راشن بھی اتنا دن کا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کا دین، یہ میرا مذہب اسلام، یہ میرے نبی کی تعلیم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بزنس کے، تجارت کے اتنے فائدے بتائے۔ کریں گے بزنس انشاءاللہ۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کیا بولتے ہیں بھائی اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے اس کا نام؟ ہجرت۔ ہجرت، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ رہنا، اس کا نام کیا ہے؟ ہجرت۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچ گئے، گھر مکان یہاں رہ گئے، باغ یہاں رہ گئے، سب کچھ یہاں رہ گیا، خالی ہاتھ، تن میں جو کپڑے تھے وہ لے کر مدینہ منورہ 400-450 کلومیٹر کا سفر کیا، پہاڑوں میں، جنگلات میں۔ جن لوگوں نے مکہ مدینہ دیکھا وہ جانتے ہیں آج بھی 1450 سال بعد بھی پہاڑ پہاڑ پہاڑی پہاڑ، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے۔ تو میں ایک ہی صحابی کی بات بتا رہا ہوں، سب کی بتاؤں گا، بہت لمبی بات ہے۔ ایک صحابی، ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام بھائی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے یہ ان 10 لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 آدمی جنتی، عشرائے مبشرہ میں سے، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں تو وہاں کے لوگوں نے ویلکم کہا، ان کا سواگت کیا، استقبال کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں ایک صحابی نے، انصاری نے ہاتھ ڈالا، اپنے گھر لے گئے۔ ان کے 2 گھر والی تھی۔ کتنی گھر والی تھی؟ 2۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عبد الرحمن، میرے 2 گھر والی ہیں، ان میں سے جون سی کو آپ چاہو میں طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا، یہ کام میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، میں ایک بیوی آپ کے لیے دے سکتا ہوں۔ اس وقت تک پردہ نہیں تھا، اس وقت چہرہ کھلا رہتا تھا۔ دونوں بیوی سامنے لا کے کھڑی کر دی، بتاؤ بھائی کون سی بیوی چاہیے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا یہ دے دو داہنے ہاتھ۔ جو پسند کی اس بیوی کو طلاق دی، عدت گزاری، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نکاح کر دیا۔ 2 بیویوں میں سے ایک، بولو بھائی، بیوی دی۔ پھر 2 کمرے تھے ان کے، جیسے بھی تھے اس زمانے میں، بھائی یہ میرے 2 کمرے ہیں، بتاؤ ادھر کا چاہیے کدھر کا چاہیے؟ انہوں نے کہا ادھر کا کمرہ دے دو۔ کمرے میں سے کمرہ دے دیا، 2 بیویوں میں سے ایک بیوی دے دی۔ پھر انہوں نے کہا چلو بھائی میرے ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے کھجوروں کا، رسی لے کے چلتے ہیں، آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، اس کو ہاف ہاف کر لیتے ہیں دونوں بھائی۔ سنو میرے بھائی مسلمانوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا دلنی الی السوق، میں ایسا بے غیرت نہیں ہوں، میں اپاہج نہیں ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، آپ نے بیوی میں سے بیوی دے دی، جزاک اللہ، آپ نے گھر میں سے گھر دے دیا، سبحان اللہ، اب میں باغ میں سے باغ لوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، مجھے تو مارکیٹ کا، بازار کا راستہ بتاؤ، بازار کدھر ہے، مارکیٹ کدھر ہے، میں تو بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں 20 ناخن کی کمائی کمانا چاہتا ہوں، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ تیرے باغ میں سے باغ لوں۔ سبحان اللہ۔ مارکیٹ گئے، خرید و فروخت کی، مال خریدا جو بھی تھا ان کے پاس، خریدتے خریدتے بڑھتے بڑھتے اتنے بڑے بزنس مین بنے، اتنے بڑے بزنس مین بنے میرے بھائی عزیزو کہ ایک اونٹ سیریا میں، ایک اونٹ کہاں ہے مال کا؟ سیریا میں ریل گاڑی آ رہی، اونٹوں کی ریل گاڑی، ایک اونٹ سیریا میں، ایک اونٹ عرب میں، مدینہ منورہ میں۔ کس کا قافلہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ کون عبد الرحمن بن عوف؟ نبی کا غلام۔ کیسے غلام؟ جنتی غلام۔ کیسے غلام بولو؟ اتنا بڑا بزنس مین، ایک اونٹ سیریا میں اور ایک عرب میں، اتنا لمبا اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، کس کا آ رہا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بزنس۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کا سونا اور چاندی کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیوہ کو تقسیم کیا گیا، کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے سونا چاندی تقسیم کیا، اتنا مال چھوڑ کر دنیا سے گئے۔
میرے بھائی وزیروں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بزنس، شکشا اور تعلیم کی طرف آگے بڑھائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب آ جائیے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی اس کی طرف۔ آخری بات، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول اور پیغمبر بھیجے، اور وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ کہتے بھائی بولو، آپ بھی کیا ہو؟ ارے آپ بھی کیا ہو؟ سب بیٹھے میرے سامنے، مرد۔ جتنے نبی آئے سارے کے سارے مرد تھے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ عورت نبی 1,24,000 کم و بیش جتنے پیغمبر آئے سارے کے سارے مرد تھے۔ عورت نبی کی بیوی ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، لیکن عورت نبی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو۔ اس کے بہت سارے ریزن ہیں کیوں نہیں ہو سکتی، اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، سارے مرد تھے، آپ بھی مرد۔ ارے آپ بھی مرد ہو، کیا مطلب؟ آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، لوگ آپ کو ستائیں گے، پتھر ماریں گے، دھکا ماریں گے، آپ کو ستائیں گے۔ اے میرے محبوب، جیسے تمام نبیوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کرنا، آپ بھی مرد، وہ بھی مرد۔ پھر آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے تو عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ دین کا کوئی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ ہے، تم نہیں جانتے، ان کے پاس آؤ جو جانتے ہیں۔ کس سے پوچھیں گے بھائی؟ جو جانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ علماء ہیں، امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ جانتے ہیں، ان کے پاس آؤ۔ کوئی مسلمان قرآن حدیث کے مسئلے کو اپنے اٹکل سے اور اپنے دماغ سے نہ بتائے۔ آپ کو کوئی حق اور اتھارٹی نہیں اس بات کی کہ آپ مسئلے بتاؤ۔ آپ کا کام یہ ہے، مسئلہ نہیں جانتے، جانکاروں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، ان کے سامنے اپنی بات رکھو اور اپنے مسائل کو حل کراؤ۔ کرائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ پھنس گیا۔ مسئلہ کیا پھنس گیا؟ مسئلہ یہ پھنس گیا کہ ایک عورت چھت پہ چڑھ رہی تھی۔ کس پہ چڑھ رہی تھی؟ اور لکڑی کی سیڑھی تھی، جانتے ہیں سیڑھی لکڑی کی؟ لکڑی کی سیڑھی تھی، اس پہ چڑھ رہی تھی، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ادھر برسات کا موسم تھا اور بوند آ رہی تھی، اور وہ بیچاری اوپر چڑھنا چاہتی تھی، کوئی سامان ہوگا بھیگنے والا چھت پہ، تو دونوں میاں بیوی کی لڑائی بھی عروج پہ پہنچ گئی۔ جب وہ بیچوں بیچ سیڑھی پہ پہنچی تو مرد نے کہا نکو دیکھ، اگر اوپر کو گئی تو 3 طلاق اور نیچے کو آئی تو 3 طلاق۔ بات پھنس گئی۔ ارے پھنس گئی نہیں پھنسی؟ پھنس گئی۔ جب پھنس جاتی ہے اللہ اور ملا دونوں یاد آ جاتے ہیں۔ ارے گاڑی اگر ٹھیک ٹھاک چلتی رہے، میں کہتا ہوں آپ سے، نہ کوئی کسی کے اللہ یاد آتا ہے نہ ملا یاد آتا ہے۔ گاڑی پھنسی، اللہ بھی یاد اور ملا بھی یاد۔ تو ہم اللہ اور ملا کو پھنسی میں یاد کرتے ہیں۔ کس میں یاد کرتے ہیں بولو بھائی؟ آج یہ طے کر کے جائیں گے انشاءاللہ اپنے اللہ کو اور اپنے ملا کو ہنسی میں بھی اور پھنسی میں بھی اور خوشی میں بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہر موقع پہ اپنے اللہ اور ملا کو نہیں بھولنا ہے، نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے قوم کو دیکھتے ہیں ادھر، وہ ہمیں پھنسی میں یاد کرتی ہے، ہنسی میں یاد نہیں کرتے۔ آج بھائی بھیوانی کے مسلمانوں اپنے اللہ کو اور اپنے ملا کو ہنسی میں بھی یاد کریں گے اور پھنسی میں بھی یاد کریں گے اور خوشی میں بھی، ہر موقع پہ اللہ اور ملا کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے۔ تو کہا کہ اگر اوپر کو گئی تو 3 طلاق، نیچے کو آئی تو 3 طلاق۔ بات پھنس گئی۔ اب کس کی ضرورت پڑی بھائی؟ وکیل صاحب کی؟ ارے بولو کس کی ضرورت پڑی؟ ڈاکٹر صاحب کی؟ کس کی ضرورت پڑی؟ ارے بولو عالم کی، مولانا کی، مفتی صاحب ضرورت پڑی، کیونکہ وہی بتائیں گے بھائی کیا ہوا۔ وہ بیچاری اتنی دیندار، اتنی سمجھدار، اسی ڈنڈے پہ بیٹھ گئی، نہ اوپر کو گئی نہ نیچے کو گئی۔ اگر انسمجھ ہوتی تو 7 دفعہ اوپر کو جاتی، 8 دفعہ نیچے کو آتی، بار بار چکر لگاتی، لیکن نہیں، بڑی سمجھدار، بڑی ایماندار، اسی ڈنڈے پہ بیٹھ گئی۔ جب بات پھنسی، اب وہ گئے چھوٹے مول صاحب کے پاس کہ مول صاحب ہاں جی ایسا مسئلہ ہو گیا۔ چھوٹے مول صاحب نے کہا بھائی مسئلہ سلجھن والا نہیں ہے، طلاق پڑ گئی۔ ارے یا تو اوپر کو جائے گی، نیچے کبھی تو جائے گی، آئے گی، طلاق پڑ جائے گی۔ چھوٹے مول صاحب نے کہہ دیا۔ پھر گئے اور تھوڑے بڑے مول صاحب کے پاس، انہوں نے بھی کہا بھائی یہ تو مسئلہ بڑا سنگین ہے۔
ہاں جب تک بیٹھیے کوئی طلاق نہیں، لیکن کب تو کبھی تو اترے گی، اوپر کو جائے گی تو 3 طلاق، نیچے گئے 3 طلاق۔ یہ چھوٹے سے بڑے مول صاحب نے ویسے کہہ دیا۔ پھر گئے سب سے بڑے مول صاحب اور مفتی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا چلو بھائی مجھے صورتحال دکھاؤ۔ وہ آئے، اتنے برسات ہو رہی، بیچاری کانپ رہی ہے زینے پہ سیڑھی پہ بیٹھی بیٹھی، کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی مفتی صاحب ایسے سے ہوا۔ مفتی صاحب نے کہا 2 بندے چھت پہ چڑھ جاؤ رسی لے کر، سیڑھی باندھ لو، 2 نیچے سیڑھی پکڑ لو، تم ڈھیلا کرتے جاؤ، وہ پیچھے ہٹتے جاؤ، اور اسے کہہ دیا زبیدہ بہن تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے سیڑھی۔ وہ سیڑھی پہ بیٹھی ہے، ادھر سے ڈھیلا کر رہے، ادھر سے پیچھے ہٹا رہے، وہ سیڑھی زمین پہ ٹیک دی اور اسے کہا جاؤ بچوں کو دیکھو۔ خدائے پاک کی قسم طلاق نہ پڑی۔ ارے طلاق نہیں پڑی، طلاق سے کس نے بچایا؟ ملا نے، عالم نے، مفتی صاحب نے، بڑی مسجد کے امام صاحب نے بچایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں علماء کا ہونا بے انتہا، بولو بھائی دماغ، بہت بے انتہا۔ یہ نہ ہو تو نہ جانے ہم کیسے کیسے الٹے سیدھے کام کریں۔ ہمارے علاقے میں گاؤں میں مالب بڑا گاؤں میں وہاں پڑھاتا تھا، ایک بوڑھے نے بڑھیا کو کوئی 20 طلاق دے دی۔ کتنی طلاق؟ کوئی 20 دے دی بڑھیا کو طلاق۔ مندر سے بچے گئے، دادا جی رکھا جی، دادی کو تن طلاق دے دی، تو پھر کیا ہوا کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا یہ دھاگا جو ایسے ٹوٹ جائے گا، 20 دفعہ طلاق دینے سے بھی دادا جی کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ یہ کوئی دھاگا ہے؟ دادی کے پاس دادا نے طلاق دے تیرے لیے نکاح ٹوٹ گیا۔ نہ بیٹا ایسے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ جب میں آئی بیاہ میں، شادی میں، نئی نویلی، یہ تو اس وقت سے لے کر آج تک مجھ سے کہتا ہے بیٹا ایسے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایسے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا پھر ٹوٹتا کیسے؟ نکاح جڑ جاتا ہے ایک دفعہ کہنے سے کہ میں نے فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا، ایک دفعہ کہنے سے نکاح جڑ جاتا ہے، اور 3 دفعہ کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ 20 دفعہ کہہ رہا ہے، اور نئی نویلی دلہن سے لے کے آج تک 40 سال تک کہتا چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹا۔ ارے تم سمجھ مت رہے، ٹوٹ گیا وہ تو 3 دفعہ کر ٹوٹے، لیکن وہ تو اپنی جہالت کی بنیاد پر نہیں، تو ایسے نکاح نہیں ٹوٹتے۔ میرے بھائی عزیزو، اگر علماء نہ ہوں، صحیح مسائل بتانے والے نہ ہوں، تو میرے دوستوں نہ جانے ہم کیسے کیسے زندگی گزاریں، جانوروں سے بدتر ہم ہو جائیں۔ تو علماء کا ہونا بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے، ارے ضروری ہے نا؟ علماء کا، اماموں کا ہونا ضروری ہے۔ جب اماموں کا ہونا ضروری ہے، آپ نے بات مان لی تو یہ بھی ماننا پڑے گا ایسی جگہوں کا، ایسی فیکٹری، انڈسٹری، ایسے کارخانوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جہاں حافظ قرآن اور عالم دین بنتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے نا بھائی۔ ارے اگر جوتا پہننا ہے تو جوتے کی فیکٹری، کپڑا پہننا ہے تو کپڑے کی فیکٹری، ٹوپی پہننی ہے تو ٹوپی کی فیکٹری، چادر اوڑھنی ہے تو چادر کی، بولو بھائی، فیکٹری چاہیے۔ اگر مائک مشین سے بولنا ہے تو مائک مشین کی فیکٹری بھی ضروری، ہر چیز کی فیکٹری، کارخانے۔ میرے بھائی عزیزو، اگر حافظ اور مولوی چاہیے، ان کے لیے بھی فیکٹری کارخانہ ضروری، ارے ضروری ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ ان کے لیے فیکٹری کارخانے کہاں ہیں؟ یہ ہمارے مدرسے، یہ ہمارے مکتب ہیں، یہ ہماری مسجدیں، یہاں سے حافظ اور عالم تیار ہوتے ہیں بھائی، تیار۔ اللہ نہ کرے اگر یہ نہ ہو، یہ فیکٹری کارخانہ نہ ہو، پھر عالم حافظ کیسے بنیں گے؟ ایک دیہاتی آدمی دلی چلا گیا، اس نے جا کے وہاں لفٹ دیکھی، کیا دیکھی بھائی؟ اب یہ بڑے بوڑھے بیٹھے بیچارے، کہاں لفٹ تھی؟ اب یہ 10-15 سال میں تو ساری ٹیکنیک آئی ہے، یہ موبائل نہیں تھا، لینڈ لائن کے فون تھے، وہ بھی اکے دکے بہت کسی کے پاس، اب اللہ کا شکر ہے ہر ایک کی جیب میں ہے بھائی۔ اتنا سے چلاتا شروع میں اتنا لمبا ہو گیا، سب کے جیب میں موبائل موجود ہے۔ تو وہ بیچارہ دیہاتی آدمی نہیں جانتا تھا لفٹ کیا ہوتی ہے، دلی پہنچ گیا، وہاں دیکھی لفٹ سامنے چل رہی، یہاں بیٹھا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کی نظروں کے سامنے لفٹ میں ایک بوڑھا آدمی گھسا، خدا بہتر جانے اوپر گیا کہ نیچے گیا،
थोड़ी देर बाद में एक जवान पट्टा निकला। बूढ़ा कहने लगा अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसी मशीन चल गई, बूढ़ा दो और जवान लो। अल्लाह तेरा शुक्र है। दिमाग में बात बिठा ली कि मशीन चल गई, ऐसी सी मशीन चल गई, थोड़ी देर में क्या से क्या बना देती है। अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसी मशीन बन गई, बूढ़ा दो और जवान लो। प्रोग्राम दिमाग में फिट करके छोड़ छाड़ के मरीज को भी दिल्ली ट्रामा सेंटर गांव में आ गया। उसने कहा बुढ़िया से, बेचारी बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बूढ़ी फूस, बे बुढ़िया हाँ दिल्ली चल। क्या है दिल्ली में? रे दिल्ली में बहुत कुछ है, कुछ बता सही क्या क्या है। ऐसी मशीन चलिए, बूढ़े दो जवान लो। बुढ़िया ने कहा अरे बूढ़ा ऐसी कोई मशीन, तू यहाँ रहती है, तुझे क्या पता, हम दुनिया को देखते हैं, अपनी आंखों से देख रहा। बूढ़ा दिया था मशीन में, 5 मिनट बाद जवान पट्टा बन के निकला, चल दिल्ली। बूढ़े बुढ़िया ने अपना पोता भी ले लिया साथ, 3 दादी पोते दिल्ली ट्रामा सेंटर। बुढ़िया ने कही बूढ़ा कमर रह गई, पैर दुखने लगे, हार गई, थोड़ी देर बैठ जाओ। नुकना ना ना, सब चीज नहीं हो जाएंगे, थोड़े चक्कर होते। पकड़ के हाथ पोते ने पकड़ा, बूढ़े ने पकड़ा, लिफ्ट में घुस गए तीनों। बटन दबाई ऊपर को, बूढ़ा देख रहा है, बुढ़िया और बूढ़े देखिए, बूढ़े के दांत चढ़े, जूंजड़ी मिटी, बाल काले हुए, जवान बने, एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे ही चढ़ गए, कोई तब्दीली नहीं आई। फिर सोचा कभी वापसी में बढ़ते हो, अब वापसी की बटन दबाई तो भाई वापसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। फिर सोचा कभी अलग अलग एक एक बनते हो, सारे जतन कर लिए, जैसे घुसे लिफ्ट में वैसे ही वापस निकलो। तो मेरे भाइयों ऐसी कोई मशीन नहीं है कि अनपढ़ बच्चे को दो शाम को मशीन में और सुबह हाफिज जी बन के निकल आए, है किसी मशीन नहीं है ऐसी मशीन। कारखाने तो हमारे मदरसे हैं, इनमें अनपढ़ बच्चे आते हैं और वो बच्चे माशाल्लाह 2 साल में 3 साल में कौन है? हाफिज साहब। फिर 10 साल बाद कौन है? आलिम साहब। कौन है? मुफ्ती साहब। इन मदरसों से निकलते हैं। ये हाफिज आलिम इमाम बनने की फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल कारखाने। तो बताओ भाई ये कारखाने चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? बताओ हमारा कुछ फर्ज बनता नहीं बनता? यकीनन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पेट पे पत्थर बांध के इन फैक्ट्रियों की हिफाजत करें, इनकी हम मदद करें। माशाल्लाह मैं यहाँ आया जब से हाफिज हबीब साहब, भाई हबीब है नाम, हाफिज हबीब साहब बड़े बुलंदा बांध रहे आपके कि जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी मदद करते हैं, बड़े अच्छे ताउन करते हैं। माशाल्लाह मेरी तबीयत खुश हो गई, यकीन जानो मेरी थकान उतर गई। और सुबह से मैं गाड़ी में हूँ, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, 1 मिनट हराम में आराम करना, मेरे साथी गवाह इस चीज के। लेकिन हमने कहीं वादा कर दिया हम चलेंगे और अपने भाइयों से मिलेंगे वहां। तो मेरे अजीज भाइयों बड़ी आपकी तारीफ के पुलंदा बांधे, लेकिन हम ये तारीफ ऐसे ही नहीं मानेंगे जब तक हम आंखों से अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे। समझ में आई बात? हाफिज साहब बताया हर मौके पे बड़ा ताउन करते हैं, बहुत अच्छी बात, अल्लाह आपकी नस्लों में दीन के दायिर शदाई पैदा फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों मेरे साथ बड़े बड़े उलमा है, वक्त नहीं है नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मदरसे को जिंदा रखना है। क्या रखना भाई? इसकी मदद करें, ताउन करना है ताकि हमारे बच्चे हाफिज बने, आलिम बने हैं। जैसे आप माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए, अगर हम हाफिज आलिम ना होते तो हमारी बात को कौन सुनता, कौन ऐसी बातें सुनाता? तो मेरे भाइयों ये बेइंतहा जरूरी है कि हम अपने मदरसे की मदद करेंगे भाई इंशाअल्लाह, ताकि मदरसा तरक्की करे। कितने बच्चे हैं भाई मदरसे में इस वक्त? हाफिज साहब कितने? 35 माशाअल्लाह 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 40। जिसके 2 या 3 बच्चे हैं वो खड़े होकर बताएं, जिसके 2 या 3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चों के लिए बेचारा कितनी मेहनत दौड़ धूप करता है, सिर्फ 3 बच्चों के लिए। 40 बच्चे, उनका नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, शाम का भी, ओढ़ना भी, बिछोना भी, किताब भी, कुरान शरीफ भी, हारी बीमारी भी, कितने खर्चे होते हैं। ये सब अल्लाह के फजल से पूरे होते हैं, मुसलमानों की गाढ़ी कमाई से पूरे होते हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ आज तमाम उलमा यहाँ हिसार तक से
اور آپ کے پتہ نہیں کون کون دور دادری سے کہاں کہاں سے علماء تشریف لائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب آپ کے لیے دعا کریں, آپ کی نسلوں کے لیے دعا کریں, اور خدا کرے کہ ہم یہاں بار بار آئیں اور ایسے پیار محبت کی میٹھی میٹھی باتیں ہم آپ سے کریں. یہ جی چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ نے کبھی موقع دیا پھر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے علماء کی موجودگی میں آج آپ اس مدرسے کا تعاون کر کے دکھاؤ, مدد کر کے دکھاؤ. کون ہے ہمارا ایسا جوان, ایسا دکاندار, ایسا بزنس مین, ایسا خیراتی اور ایسا آدمی جو کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ مولانا صاحب میری طرف سے ان مہمان رسول کے لیے, اس مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے 5000 روپے. ہم آپ کی پراپرٹی مدرسے کا نام نہیں کرا رہے, آپ کی پلاٹ نہیں بکوا رہے, صرف ایسے کون ہے میری ایسے نوجوان اس علاقے کے جو 5000 روپیہ بولیں کہ جی میری طرف سے 5000 روپے مدرسے کے لیے. آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں یہ ایک ایسی جگہ ہے آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے, بچوں کو پڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ. عبدالسبحان بھائی کتنے؟ 5000 روپے. پہلے کوئی آ کر کے میرے پاس آ جاؤ. لکھو بھائی, لکھ رہے ہیں, یہاں جاؤ آگے. عبدالسبحان بھائی ماشاءاللہ 5000 روپے دیں گے انشاءاللہ, پہلی فرصت میں دیں گے. اور بولو بھائی. محمد علی, گاؤں ماندیرو. ماشاءاللہ 5000 روپے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 2. کتنے ہو گئے؟ 2. عبدالسبحان بھائی اور ہمارے بھائی کیا نام بتایا؟ علی, محمد علی. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اور بولو بھائی تیسرا ساتھی کون ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, ان معصوم یتیم بچوں کے لیے. ماشاءاللہ. اور بولو تھوڑا سا کیڑا جی کر لو بس. اللہ جانے کہاں سے کہاں دیتے ہیں, کتنی بیماریوں سے, مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اور بولو بھائی ماشاءاللہ. تیسرا ساتھی کون ہے؟ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. لے بیٹا مجھے دے, کیا نام ہے؟ محمد بابل. ماشاءاللہ. بابل بھائی نے 500 روپے دیے. اللہ قبول فرمائے. اللہ اس بچے کے عمر میں, علم میں, کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ان کے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. اور بولو بھائی 5000 روپے والے 2 ہو گئے. تیسرا کون ہے؟ تیسرا ماشاءاللہ. بولو بھائی تاکہ جلدی دعا ہو جائے اور جلدی کام ہو جائے. ماشاءاللہ. ایک ساتھی ہے وہ 10,000 روپے کہہ رہے ہیں, نام لینا نہیں چاہ رہے. ایک ساتھی 10,000 روپے کے لیے بول رہے ہیں, حافظ صاحب فرما رہے ہیں, لیکن وہ اپنا نام چھپانا چاہتے ہیں. دیکھو مسئلے کی بات یہ ہے, کبھی نام چھپانے میں فائدہ ہوتا ہے, کبھی ظاہر کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ظاہر کرنا کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے تو جائز ہے, بلکہ ثواب ہے. اور بھائی ریاکاری دکھلاوے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے, لیکن دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے, دوسرے بھی ان کے دیکھا دیکھی لکھوا دیں تو یہ ثواب کا کام ہے. ایک بھائی نے 10,000 روپے دیے, اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور بولو بھائی ماشاءاللہ. اور بولو کتنے ہو گئے بھائی؟ 3 ہو گئے. چوتھا ماشاءاللہ, چوتھا نوجوان آ رہا ہے جی. ماشاءاللہ 5000 روپے. 5100. کیا نام ہے؟ شمشاد بھائی. 5100 روپے نقد. اللہ آپ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5100 روپے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 4. کتنے ہو گئے؟ 4. اور 24 گھنٹہ میں کتنی نماز پڑھی جاتی ہے؟ 5. اور آدمی کتنے ہوئے؟ 4. کتنے کمی رہے گی؟ زور سے بولو بھائی. 1 کی. کون ہے بھائی وہ 5واں؟ ماشاءاللہ 5 نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں. کون ہے وہ 5واں جو 5واں بنے گا؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی سب کی نسلوں میں نمازی بنا دے, نمازی پیدا فرمائے. بولو بھائی ماشاءاللہ. جی 5واں کون ہے بھائی؟ 5000 روپے دینے والا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کی جان میں, مال میں, ایمان میں برکت نصیب فرمائے. یہ بچہ لے کر آیا 500 روپے. کیا نام بیٹا؟ محمد ارمان. ماشاءاللہ. گاؤں چاند. ماشاءاللہ. اللہ ایسے اور چاند پیدا فرمائے. محمد ارمان 500 روپے دے کر گیا. اللہ قبول فرمائے. جی اور کوئی ساتھی؟ 5واں دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. 5 ماشاءاللہ. لکھو جی 5000 روپے. کیا نام ہے؟
शेर खान अमीर साहब शेर खान अमीर साहब 5,000 रुपए। कितने हो गए भाई? 5 हो। माशाल्लाह कितने हो गए? 5। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए। कितने दिन में? माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? सावेज भाई ने दिए 700 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, इनके माँ बाप की उम्रों में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए, और अगर दादा दादी नाना दुनिया से चले गए हों अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अरे भाई आमीन तो कहते रहो। आमीन। माशाअल्लाह। हाँ भाई, जमीन और आसमान अल्लाह ने कितने दिन में बनाए? 6 दिन में। और दिन कितने होते हैं? सारे 7। अब बता दूं अल्लाह ने कौन से दिन छुट्टी करी? अरे बता दूंगा अल्लाह ने कौन से दिन छुट्टी करी? अल्लाह ने काम किया शुरू इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इन 6 दिनों में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया। कौन सा दिन की छुट्टी हुई भाई? शनिवार की। जोर से बोलो, शनिवार अल्लाह की छुट्टी। कुछ लोगों ने कहा जो अल्लाह की छुट्टी का दिन हमारा भी वही दिन, इसलिए कुछ लोग तो शनिवार की छुट्टी करते हैं। कुछ ये कहते हैं जिस दिन अल्लाह ने शुरुआत की काम की हम भी उस दिन छुट्टी रखेंगे, इतवार की करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि जिस दिन काम पूरा हुआ जुमे को हम जुमे को छुट्टी रखते हैं। तीनों किस्म के लोग दुनिया में मौजूद हैं। शनिवार की छुट्टी, इतवार की छुट्टी और जुमा की छुट्टी। तो अल्लाह ने जमीन और आसमान के दिन में बनाए भाई? 6 दिन में। कौन है भाई वो छठा जो 5,000 रुपये पेश करे? और अल्लाह और मुल्ला की उधार हर वक्त चलती है, न डॉक्टर उधार करे न मास्टर करे। याद रखो किसको उधार चलती है भाई? अल्लाह की और मुल्ला की। इनकी उधार हर वक्त चलती है। और देखो उधार लिखवा दो आप, जरूर नहीं कि आप नकद दो, उधार चलती है अल्लाह की और, अरे बोलो भाई, और मुल्ला की। और कोई उधार नहीं करता। कंडक्टर कर लेगा उधार? नहीं करेगा। डॉक्टर कर लेगा उधार? नहीं करेगा। मास्टर कर लेगा उधार? नहीं। कौन करेगा? अरे कौन करता उधार? अल्लाह और मुल्ला। क्योंकि अल्लाह का और मुल्ला का बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए ये बेचारे उधार कर लेते हैं। तो उधार बताओ भाई माशाल्लाह। छठा आदमी कौन है? जल्दी जल्दी बोल जाओगे, मैं दुआ करा दूंगा, फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। भाई खाने के इंतजाम है भाई, खाने का सबका भाई? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद इलियास। कितने? 3100 रुपये। माशाल्लाह मोहम्मद इलियास भाई, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, आपके कारोबार की अल्लाह हर तरह हिफाजत फरमाए। माशाल्लाह 3100 रुपये। हाँ जी। इस्लाम कासनी माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद तस्लीम ने 1000 रुपये अल्लाह बेनती। क्या नाम बेटा? सुफियान। माशाल्लाह। सुफियान के बाप ने भाई ने 500 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह इनकी माँ को जज़ा खैर नसीब फरमाए जिसने ऐसा सपूत बच्चा जना है। माशाल्लाह अल्लाह और भी ऐसे सपूत बच्चे पैदा फरमाए माशाल्लाह। और बोलो भाई। हाँ केक हो गए भाई? इस्लाम कासनी। कितने हो गए? उधर 6 हो गए माशाल्लाह। अरे कितने हो गए? 6। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। कौन है भाई 7वां? माशाल्लाह 7वां कौन सा है? हफ्ते के 7 दिन। तो 7वां कौन है जो 5,000 रुपये देगा इंशाल्लाह? अब्दुल रहमान इंदौल। हिंडोल माशाल्लाह 2000 रुपये। अब्दुल रहमान भाई हिंडोल 2000 रुपये। अल्लाह इनको उम्र बरकत नसीब फरमाए, इनकी नस्लों में दीन के दाई शदाई। हाँ बेटी क्या नाम है? दुर्रुमिया दिल रूबी। किसी औरत ने दिए हैं? बाप ने दिए हैं माशाल्लाह। दिल रूबी ने 1000 बच्ची देकर गई है माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। हाँ बेटा क्या नाम है? नूर हसन माशाल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। अच्छा 2600 रुपये शफीक भाई बापुड़ा उनके परिवार की तरफ से, बापोड़ा की तरफ से। अच्छा बालमुकंद बापोड़ा माशाल्लाह 500 रुपये अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी जान में, माल में, औलाद में, ईमान में बरकत नसीब फरमाए। आपके कारोबार में अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए माशाल्लाह। और बोलो भाई। वालेकुम सलाम माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? नासिर, मोहम्मद नासिर 500 रुपया। अच्छा ऐसा करो आप
اللہ جس کو توفیق دیں گے انشاءاللہ وہ 5 بھی دیں گے، 10 بھی دیں گے، 11 بھی دیں گے، جیسی آپ سے فرصت ہے۔ 500 800 1000 1100 1500 جو آپ کی حیثیت ہے، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ اور میری جھولی میں ڈالتے جاؤ ماشاءاللہ، جلدی جلدی آ جاؤ، جتنی جلدی آ جاؤ اتنی جلدی دعا ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اے اللہ جو بھائی ارادے کر رہے دینے کے لیے، اے اللہ جیب میں ہاتھ ڈلوا دے، اے پروردگار سب کے ہاتھ اے اللہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے ماشاءاللہ، جلدی جلدی آؤ ماشاءاللہ۔ ایک ساتھی آئے ہمارے 500 روپے، اللہ آپ کی جان میں مال میں برکت نصیب فرمائے، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، جوان بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بچیاں بھی آ جاؤ، جلدی جلدی ڈالتا ہوں ماشاءاللہ۔ ایک جوان ڈال کے گیا ماشاءاللہ، کئی نوٹ لگ رہے ہیں مجھے تو گوڑی موڑی کرے ماشاءاللہ، 200 روپے، ایک ساتھی 500 روپے، اللہ آپ کی جان مال برکت